نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دور دے اندر ایک عورت کولوں خاتون کولوں غلطی تھی گئی، چوری کر بیٹھی۔ بنو مخزوم قبیلے دی عورت ہے، نام اوندا فاطمہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک شکایت آئی، آپ نے فرمایا کہ ایندا ہاتھ کٹ دو۔ جرن ہاتھ کٹن دا آرڈر امام الانبیاء نے دیتے، لوگوں دے اندر ایک تشویش ظاہر تھی ہے جو ہاتھ کیویں کٹوں، این عورت دا ہاتھ کٹی جان کول بچ ونے ہا۔ اج دے معاشرے دے لوگ آہدن گناہ در گناہ کرے سویں دے، آخر غفور الرحیم جو ہے آپ معاف کرے سی۔ یہ فلسفہ جیرے نبی تے شریعت نازل تھی ہے ان کو سمجھ نہیں آیا کہ چوری کی تھی اس تک کیا تھی بیا غفور الرحیم ہے آپ معاف کر دے سس نہ۔ پیارے نبی جوڑا سر کل گھن کے پیریں تک مجسمہ رحمت ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، رحمت دا مجسمہ۔ انہیں فرمایا کہ ایندا ہاتھ کٹ دو۔ اللہ اکبر۔ اللہ غفور الرحیم کیا فرمائے؟ والسارق والسارقۃ فقطعوا ایدیہما، ہاتھ کٹ دو چور دا۔ مانا کہ جڑا یہ نسخہ سا کو پکوایا گئے، یہ قانون سارے دل دماغ چ پایا گئے، یہ باطل ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے آپ معاف کر دے سی۔ اساں گناہ کریں دے ویلے ذرا جتی پرواہ نہیں کرنی نہ۔ پیارے بھائیو، اللہ غفور الرحیم برحق، جس غفور الرحیم نے اپنی صفت دسی ہے جو میں غفور بھی ہاں رحیم بھی ہاں ہوں، اللہ نے دسے کہ والسارق والسارقۃ فقطعوا ایدیہما، چور دا ہاتھ کٹ دو۔ ہوں غفور الرحیم، اللہ نے دسے کہ جڑا بندہ شراب پیوے ان کو کوڑے مارو سزا دو۔ ہوں اللہ نے دسے جرا بہتان بدے ان کو اسی کوڑے مارو۔ ہوں غفور الرحیم، اللہ نے دسے کہ جرا بدکاری کرے رجم کر دو، شاد شدہ کہنی تا 100 کوڑا مارو۔ اے غفور الرحیم اللہ دے دیتے ہوئے قانونن۔ ہوں اللہ نے فرمائے جرا بندہ میرا آکھیا نہ منے سی، میں ان کو جہنم دی بھائی سٹے ساں، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، میں گناہ گاریں دے نال جہنم کو بھرنے تے ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدے خلاف کہنی۔ غفور الرحیم آکھ کے ہی سہارے تے گناہ در گناہ کرنا خلاف شرع ہے۔ اے انسان کو شیطان نے دھوکہ دیتا ہوا ہے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، جتنا تھی سکے اللہ دا خوف دل لے پیدا کر، عبادت کر، فرما برداری کر، اطاعت کر۔ بلا اگر کوئی خطا تھی گی تو پیچھے غفور الرحیم دی رحمت دا آسرا گھن۔ ایویں نہ ہوئے جو گناہ در گناہ کریں جو ہے بندہ آسرے کی دی ودا ہوئے جو غفور الرحیم ہے معاف کر دے سی۔ معاف کرن تے اللہ قادر ہے، لیکن وعدے دا خلاف ہی کہیں نہیں، وعدے دا پابند بھی ہے۔ انہیں لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، اللہ دے میں جہنم بھرے ساں کیندے نال جڑے گناہ گار ہیں۔ پیارے بھائیو، قرآن مجید نے آکھے والسارق والسارقۃ فقطعوا ایدیہما، چوری کرن والا مرد ہوئے یا عورت ہوئے اوندا ید کٹ دو۔ ید کے تو کوادن عربی وچ اتو کل گھن کے پہ ہتھیں دے انگلی کل گھن کے تے اے مونڈھے تک، اے ید دے سارا۔ حدیث کو نسر لیندے، قرآن کو پوچھ دوں جو کتوں کٹوں، قرآن نے وضاحت نہیں کی تھی مرچے تے کٹو، اتھا ارے تے کٹو، مونڈھے تے کٹو، قرآن نے وضاحت نہیں کی تھی۔ جڑے لوگ حدیث نہیں منے دے انہیں کوئی مسئلہ حل کر کے کھاون۔ قرآن دے وچوں ہاتھ کتوں کٹنا ہے؟ لفظ ید عربی دے اندر باہاں تک مونڈھے تک بولیا ویندے، کیا مونڈھے کول کب سٹوں، ارے کول کٹوں؟
حدیث منیسوں دے مسئلہ واضح تھی سی وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ قرآن دی تفسیر جب تک رسول نہ سمجھاوے سمجھ نہیں سکتے۔ امام الانبیاء نے فرمایا مرچے تے کٹو، پتہ چلیا جو مرچے تے ہاتھ کٹنے ارے تے نہیں کٹنا، مونڈھے تے نہیں کٹنا۔ ایک چور نے چوری کر کی دی ہے، چور نے چوری کی دی ہے، 5 روپے دی، 2 روپے دی، 1 روپے دی، کہیں چور نے سوئی چاہ کی دی ہے، کہیں چور نے پنسل چاہ کی دی ہے، کیا 5 روپے دی پنسل دے رات ہاتھ کٹ دے سو؟ قرآن کو پوچھو کتنا وڈی چوری ہوئے ہاتھ کٹوں، کتنا چھوٹی ہوئے ہاتھ نہ کٹوں؟ قرآن خاموش ہے۔ جرا حدیث کو نہیں منے دا او تو سوئی دی چوری دے بھی ہاتھ کٹن واسطے ان کو دلیر ہونا چاہیے، جبکہ حدیث نے دسے کہ جڑی چوری 3 درہم دے برابر ہے اندو تے ہاتھ کٹی سی، جڑی 3 درہم کل گھٹ ہے اندو تے ہاتھ نہ کٹی سی۔ خبردار درہم کل دھوکھا نہ کھوائے کہ دبئی والا درہم ہے، نا 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 نا، یہ چاندی دا سکہ جڑا سونے نبی دے دور جہا درہم دا مانا ہے، این درہم دا مانا چاندی دا سکہ ہے، جیرا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے دور دے اندر چلدا ہا اون چاندی دے سکے دے برابر، اگر چوری ہے 3 درہم دے برابر، اون دا وزن آج سنارے جیسے سن تے قیمت بھی سنارے جیسے سن۔ ہاں پرکھن واسطے سارے کول قانون ہن پہ 200 درہم چاندی دا وزن 52.5 تولے چاندی ونج بن دے، 200 درہم دا وزن 52.5 تولے والا کیلکولیشن تھی سی، حساب نکلا سی، 3 درہم دا وزن نکلا تھی، قیمت نکلا سی، 3 درہم کل گھٹے تے چوری دو تے ہاتھ نہ کٹاوے سی۔ وضاحت دسے سی حدیث گواہ ہومن، گواہ کہنی تو ہاتھ نہ کٹے سو، مانا کہ جب تک حدیث نہیں رلئی قرآن سمجھ نہیں آ سکتا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے بنو مخزوم قبیلے دی عورت جنہوں تے چوری دے جرم ثابت تھے ہاتھ کٹ لو۔ صحابہ کرام کو پریشانی لاحق تھی ہے، پہلا کیسا کیویں ہاتھ کٹوں، ہاتھ نہ کٹا ونجے بدنامی ہے، بےزتی ہے، یہودی تانے مرے سن، عیسائی تانے مرے سن، عورت دا تعلق بنو مخزوم قبیلے نال ہے، بنو مخزوم قبیلے دی عورت، بنو مخزوم او قبیلہ جرا اتے ون کے سونے نبی دے خاندان نال رل ویندے، لوگ اکثر سونے نبی دے خاندان نال تعلق رکھن والی عورت چور ہے، تانے مل سن خاندان نبوت کو، تانے مل سن مسلمانے کو کہ مسلمانوں تہاڈے اندر اے واقعات تھیندے پن، کیوں تھیندے پن؟ ہاتھ نہ کٹی جے، عورت ذات ہے، ہاتھ کٹیندے ویلے جرلے ہاتھ کٹی سی تکلیف تھی عورت تڑپ سی، تڑپتی ہوئی عورت دا کپڑا بھی ہٹ سکدے، اور یہ بھی پتہ ہے وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہیں مجرم کو حدود اللہ دی سزا دیونی ہے تو لوگوں کو جمع کر کے سارے دے سامنے دیونی ہے۔ ایک کہیں قانون دشے سارے لوگوں نے سامنے سزا دیونی ہے، غفور الرحیم اللہ نے قانون دشے، اے اللہ دا رحم بھی یوں ہے، اللہ دا ترس بھی یوں ہے جو حدود اللہ دے مجرم کو علل اعلان سزا دو، چھپا کے سزا نہیں دیونی۔ انسانیت دا سب تو زیادہ ہمدرد اللہ پاک ہے، اللہ کو وڈا ہمدرد کوئی کہہ نہیں۔ اللہ دے بعد اگر انسانیت دا وڈا ہمدرد ہے مخلوق جو امام الانبیاء جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آج دے جھوٹے انسانیت دے ہمدرد، جھوٹے ہمدردی دے دعوے کرنا لے آدن حقوق انسانیت دے خلاف ہاتھ نہ کٹو، 100 کوڑا بد کردار کو نہ مارو، شاد شدہ کو رجم نہ کرو، بہتان لامن والے کو 80 کوڑے نہ مارو، شرابی کو کوڑے نہ مارو، کیونکہ حقوق انسانیت دے خلاف ہے۔ انسانیت دے حقوق تے کو زیادہ پتہ ہے یا انسانیت کو بناون والے خالق کو ڈھیر پتہ ہے؟ خالق اللہ بہتر جانتا ہے یا تو جان نہیں؟ غفور الرحیم اللہ نے فرمایا ہاتھ کٹ دو، رحمت للعالمین پیغمبر نے فرمایا ہاتھ کٹ دو، رحمت للعالمین پیغمبر دا اعلان سن کے صحابہ پریشان ہیں۔ تساں ہڈی ٹوک ڈٹھی ہو سی، اناڑی آدمی کیویں ہڈی ٹکیں دے، کیویں زور نال مریندا پیا ہوندے، تبر تے پاوا ٹکیندا والی نہیں پیا ہوندا۔ انسان دی ہڈی ہے،
اتنا کٹن ویلے کتنا طاقت لگ سی، رگاں کٹی سن، چم کٹی سی، ہڈی کٹی سی، عورت کو کتنا تکلیف تھی تے کو تو ناخن تراش دا تھوڑا جا زخم لگ ونجے تو کتنا تکلیف تھی ہے، تو عورت دل تکلیف تھی والی دے بعد عورت عیب دار بنوے سی. کیا مطلب؟ عورت دے تے عیب آ گئے ساری زندگی وہ حد دے نال کچھ نہیں کر سکتی. اٹا لونے، روٹی پکاونی ہے، بالیں دے معاملات کرنن، خانہ داری دے معاملات کرنن، زندگی دے تمام معاملات دے اثر پائے وے سی. وہ کیا کرے بیچاری؟ انہا ہاتھ نہ کٹا ونجے. امام الانبیاء نے فرمایا نہ ہاتھ کٹی سی. صحابہ کرام پریشان ہیں وعلیکم السلام کہ ہاتھ نہ کٹا ونجے. لیکن ایک گال آنکھیں کون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہاتھ نہ کٹو؟ جرت کہیں گل کہنی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تساں آنکھو چاہ سی میرے کو لی جرت کہنی. عمر فاروق تساں سفارش کرو چاہ میرے کو لی جرت کہنی. مانا کہ جنتی جوان ابو بکر و عمر جی شخصیت جنہاں دا نام سن کے دشمن تھر تھر کم دے ہن. ای جڑیاں وجہ شخصیتاں جنہیں دے قدم زمین تے ہونے ہن، چل دے زمین تے ہن، لیکن اللہ نے پہلے انہیں دے گھر جنت دے اندر تیار کر چھوڑیں. اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے اگو علامت دی جرت کہنی. مانا کہ وڈے دا ادب کرنا یہ ایک دانا آدمی دا کم ہے، سیانے بندے دا کم ہے وڈے دا ادب کرنا. آخر کار انہیں ایک نوجوان دا انتخاب کیتے، بال نو عمر، بھی تو جو سفارش کر. ان بال دا نام کیا ہے؟ سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جائیں بچپن کو لوں پیدائش دے بعد سب تو پہلے جھولی ڈٹھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی. امام الانبیاء دی جھولی دے اندر ایک ستھل تے سونے پیغمبر دی ایک ران تے حضرت حسن بیٹھن، دوجی ران تے حضرت اسامہ بیٹھن. اتنا لاڈلے اور پیارے بچپنے بلکے پن دے اندر جلو سی سفارش کرو. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ون کے سفارش کر لیتی ہے. نبی علیہ السلام نے مختصر جواب دیتے فرمانے اتشفع فی حد من حدود اللہ، کیا حدود اللہ دے اندر سفارش کرے نہیں؟ کیا مطلب؟ حدود اللہ دے اندر سفارش جائز کہ نہیں؟ جنہیں گناہیں دی سزا قرآن حدیث نے مقرر کر دیتی ہے. ان گناہ کو کرنے والا بندہ گناہ گار کہیں کیسے پکڑیا کھڑے بلا ان دی سفارش تائیں کی تھی سمجھ گیا اپنے سر دوتے گناہ جہاں گنہیاں لڑے نہ پیاں. تیرا رشتہ دار چور ہے، تیرا دوست چور ہے، چوری دے جرم تھانے تے ڈھکیا کھڑے، جیل گیا کھڑے، سفارش کرے سے مجرم بن سے، گناہ جہاں گنہیاں سر تے چے سے. تیرا تعلق دار رشتہ دار شراب دے جرم پکڑیا کھڑے، سفارش کی تو مجرم بن سے، گناہ گار بن سے. تیرا رشتہ دار اللہ ہر کی حفاظ کرے. اگر کوئی تیرا تعلق دار کہیں بدکاری دے جرم زناکاری دے جرم گرفتار تھیا کھڑے، سفارش کرے سے مجرم بن سے. اگر تیرا تعلق دار کہیں دوتے بہتان لاتس بہتان لاون دے جرم گرفتار تھیا کھڑے والتے منتے انہیں حق سفارش چکی تھی سمجھ گناہ یا گنہیاں سرتے چاہتے آسیں. اے جڑے حدود اللہ ہیں انہیں دا اللہ نے سزا مقرر کی تھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا مقرر کی تھی ہے. فرمایا اگر کوئی بندہ بندے کو قتل کرے سی قتل دے بدلے قتل جیتا ہے سفارش کی تھی تا مجرم بن سے. اگر کہیں بندے بے دی آنکھ کٹ گھتی ہے آنکھ دے بدلے ان دی آنکھ نکل سی، اگر آنکھ نہیں کٹ ویندہ 50 اٹھ چٹی دے وے جے اگر تا اینجھے مجرم دی سفارش کی تھی تا مجرم بن سے گناہگار بن سے. کہیں بندے نے کہیں دی انگل بننی ہے تیری ان دی انگل بننی ویسی بننا والے دی اگر تے اون دے حق کے سفارش کی تھی تو مجرم بن سے. ایک انگل دا جرمانہ ڈاہا اٹھن اگر تے کہیں دا ڈند بنیے تیرا ڈند بننا ویسی اگر تو ڈند نہ بن ویسے تو ولا ایک ڈند دے بدلے ڈا اٹھتے کو ڈیونے پوسن جرمانے دے اندر. جے اگر انجھے مجرم دی تے سفارش کی تھی تو ولا گناہگار بن ویسے. حدود اللہ دے اندر سفارش جائز ہی کہنی. حدود اللہ دے اندر بھامیں او مجرم تیرا باپ کیوں نہ ہوئے، تیرا بیٹا کیوں نہ ہوئے، تیرا بھائی کیوں نہ ہوئے، تیرا تعلق دار دوست کیوں نہ ہوئے، جگری یار کیوں نہ ہوئے، انجے بندے دی سفارش کرے سیں او ترا دی تھی پو تھی لیکن عرش والا رحمان نراسی ویسیا تک گناہگار دی حدود اللہ دے مجرم دی سفارش کی تھی ہے. سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی مسئلے کو انتہائی مختصر لفظیں واضح فرمائے اتشفع فی حد من حدود اللہ.
حدود اللہ دے اندر سفارش تے کو جرت کہہ دیتی ہے. بال ہا بلک کے پن چ آ کھڑے سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو سمجھا دیتے چپ تھئیے، لیکن بار بار نگاہاں سورج دے اٹھ جاں پن. کیرے ویلے سج ڈھل سی تے نماز سی سونا نبی انتظار چے. سیدنا بلال اذان پہ دیندن، نماز پڑھائی نے، نماز دے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والخطاب فرمائے. خطاب دے اندر ڈھیر گالی سمجھائیں. ایک گال اے بھی سمجھائیے کہ وہ لوگو انما حلق من کان قبلکم اذا سرق فیہم الشریف ترکوہ و اذا سرق فیہم الضعیف اقاموا علیہ الحد. سابقہ قومیں دوتے اللہ دے عذاب کیوں ہیں؟ مختلف قسم دے عذاب. بعض لوگیں دوتے ہیں اللہ نے پتھریں دی بارش کیتی ہے، انہیں دوتے عذاب کیوں ہیں؟ بعض دوتے زلزلے دا عذاب کیوں ہے؟ بعض لوگیں نے شکلاں بندر تے سوار والے کیوں بن گئن؟ بعض لوگیں دوتے اللہ دے عذاب بھا دے شولے کیوں وسن؟ بعض لوگیں دے زمین تے طبق چاہ کے پٹھے زمین تے کیوں مار دیتے گن؟ بعض لوگیں دوتے اللہ پاک نے مختلف قسم دے عذاب بھیجن. اے عذاب دے اسباب جتاں بے ہن گناہ اتاں ایک مرکزی گناہ اے ہا کہ انہیں دا امیر واسطے قانون الگ ہا، غریب واسطے الگ ہا. امیر اگر گناہ کر گنے ہا تو چھوڑ دینے ہن، غریب کرے ہا تو سزا ان کو دینے ہن. کیا تسا میرے کو چاہندے ہو فاطمہ بنو مخزوم قبیلے دی عورت دا ہاتھ نہ کٹاں؟ انہا مطلب ہے بنو مخزوم واسطے الگ قانون ہوئے، قریشیں دا الگ قانون ہوئے، خدری قبیلے دا الگ قانون ہوئے، اشری قبیلے دا الگ قانون ہوئے، دوسی قبیلے دا الگ قانون ہوئے، ہر امیر دا الگ قانون ہوئے، غریب دا الگ قانون ہوئے. میرے کو ایو تقاضا کریں دے ایو کچھ کیتا ہا بنی اسرائیل تباہ و برباد تھی کہ رہ گئے، تساں بھی تباہی اور بربادی تو بننا چاہندے وے. خبردار ان کو سزا مل سی، ان دا ہاتھ کٹیا وے سی اور ہاتھ کٹیا گئے اور ایک دا ہاتھ کٹیا گئے. بلا ان دے بعد پوری 23 سالہ نبوت دی زندگی دے اندر دیکھو کوئی بی چوری ثابت تھی ہے، ایک سزا ملی ہے، سارے واسطے عبرت بن گئی ہے. اساں حقوق انسانیت دے علمبردار جھوٹے علمبردار، انسانیت دے گناہ تے پردے دے دے کے گناہ کو ودھینے ہیں، گناہگار کو دلیر کرنے ہیں، ان کو جرت دینے ہیں. ایک کو سزا ملی ہے، سارے واسطے عبرت بن گئی ہے. پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا سابقہ قومیں دے اندر جرائم کیا ہن؟ ایک جرم یہاں جو امیر دا قانون الگ، غریب دا قانون الگ. یہودین ہے قبیلہ ہا، یہودین دا قبیلہ ہاں تا یہودی پر پیار نبی دی ذات نال کرنے ہن، تعریف نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی کرنے ہن. یہودی موجوے کو کاوڑ لگ دی ہے جو ہین ساڑے تے پیار اڑے کیوں، ہین ساڑے تے محبتاں اڑے کیوں؟ انہیں کوئی گال تے چیڑن دی ہی تکلیف تے نہیں ہے. انہیں دی قوم دے اندر ایک مرد و عورت ہوتے بدکاری ثابت تھی گئی ہے. صحیح بخاری بدکاری ثابت تھی من دے بعد انہیں کہ جو ہن موقع ملا پہ انہیں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو متنفر کروں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے خلاف کروں، باغی کروں. آئی کہ نہیں تُسا انہیں ڈوہائیں کو گدی ونجو سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھو جو انہیں دی سزا کیا ہے. مولوی نے آکھیا من کے وہ آگن ہاں بھی کیا سزا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اوہا سزا دے سے سان جیری سزا تمہاری تورات دے اندر ہے. انہیں کہ ساری تورات کو چھوڑو تو قرآن دے مطابق دسو. آپ نے فرمایا قرآن بھی اوہا سزا ہے، تورات بھی اوہا سزا ہے. انہیں یار ساری تورات کو چھوڑو تو قرآن دے مطابق دسو. آپ نے فرمایا قرآن بھی سزا ہے جو شاد شدہ بد کردار شاد شدہ ہے انہیں کو سنسار کی ویسی تاری تورات دے اندر بھی سنسار دا حکم ہے، انہیں کو سنسار تھیمنے. پیارے نبی علیہ السلام دا فرمان سن کے انہیں کہ ساری تورات تئیں کہیں نہیں. آپ نے فرمایا سڈو اپنے مولویوں کو، مولوی سریجن انہیں کو پوچھے نے انہیں کسی ساری تورات چاہے جو منہ کالا کرو جا بد کردار دا توا شوا پھیر کے تے کھلا پولا کرو لیتر پولا کر کے تے بس والا گڈا تے سوار کرا کے بیزتی کرا کے ان کو چھوڑ دو. رجم سارے دین کہیں نہیں، سنسار سارے دین کہیں نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاتو بالتورات ان کنتم صادقین، چاہو تورات سچے ویدہ میں کو دکھاؤ. تورات چاہیں اگو پڑے نے پیچھو پڑے نے ادھلے مسئلے دوتے ہاتھ دے کھڑن. تو آپ کو پتہ ہے
اللہ پاک نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا 63 سال زندگی دے اندر دنیا دا کوئی استاد بنایا ہی کہ نہیں. سونے نبی دا تو استاد ہی کوئی کہ نہیں ہوئے ہا استاد تو ہوا کیا میری مرضی نال این کر تے این کر 360 کو سجدہ کرے نہ تو اللہ ناراض, سجدہ نہ کرے نہ تو لوگ آکھے نہ جڑا استاد دا آکھیا نہیں منے دا بھلا وہی حق تے تھی سکدے. اللہ نے دھرتی تے انہاں استاد بنایا ہی کوئی نہیں. پیو آدھے سی 360 دی پوجا کر نہ تو میں ناراض ہاں. لوگ آکسن یار دیکھو جرا پیو دا نا فرمانے وہ کی میں سچا تھی سکتے. اللہ نے باپ کو پہلے اپنے کو سنبھال کی دے تاکہ این قسم دا معاملہ ہی نہ پیش آوے. میرے پیغمبر تھے صلی اللہ علیہ وسلم کو آکھیا گے کہ تورات دے اندر ایڈو بھی کہنی مسئلہ تے ایڈو بھی کہنی, چونکہ آپ لکھن پڑھن کو نہ جانتے ہیں جو اے الف ہے اے با ہے اے تا ہے یا ہے آپ نہ جانتے ہیں, کیونکہ دنیا تے آپ پڑھے کہنی جیرا علم ہے ڈائریکٹ اللہ پاک نے عطا فرمائے. سیدنا عبداللہ ابن سلام یہودی نا عالم نواں مسلمان تھیا ہویا سونے نبی پاک دے نال کھڑے ہو تا تورات اندھی ہے ساری انہیں کہ ہاتھ چاہو ارفا یدا کا ہاتھ چاہتے نے تلو آیت نکل لئیے کہ رجم کرن دا رب حکم دینا پہ تورات دے اندر بھی. آپ نے فرمائے علماء یہود تساں یہ مسئلے کیوں چھپائیں, کیوں پردے ریتی کھڑے وے. انہیں کہ سچی گال پوچھ دے وے تو سارے سردار صاحب کل تھی بھی سردار دے پتر کو بد کرداری اساں کے رجم تھی سی. فوج کو آرڈر دیتے فوج تلواراں دے لسکارے تے چمکارے تے ساکو ڈرائے نے. اساں پیچھے جند بچاون واسطے مولوی میٹنگ کی دیئے جو بادشاہ مرین دے ساکو جی اندے پتر دوتے رجم دا فتوہ لینوں تا. بادشاہ دے ڈر کو لسا مولوی والا اپنی جند ایویں بچائیے آئی کے دے جو ان کو منہ کالا کر کے کھلا پولا کر کے چھوڑ دو تاکہ بادشاہ سا کو قتل نہ کرے. قتل دے ڈر کو لسا ایک قانون نافذ کیتا ہوں بادشاہ دے پتر تے دہاڑے تھوڑے گزرے غریب دے گھر یہ جرم ثابت تھی گئے اساں کہ ان کو رجم کرو سنسار کرو. غریب سارے جلوس کٹ رکھیں انہیں کہ امیر دے پتر کو سنسار کرے سو تو سارے پتر کو ہاتھ لے سو, جے امیر دے پتر کو سنسار نہ کرے سو تو سارے پتر کو ہاتھ نہیں لا سکتے. تو کو کہیں جرت دیتی ہے. اساں مجبور تھی گئے ہیں پیچھا تھا کہ بابا سارے واسطے وہی کو قانون رکھو با منہ کالا کر کے چھوٹی موٹی لٹریشن کر کے چھوڑ دو. اے رجم والا تے 100 کوڑے والا قانون ختم. اے ہوں ڈوہار دا اساں قانون قرآن تورات کو تبدیل کر کے اپنی مرضی دا قانون داخل کیتے. تورات علی آیت ہاتھ رکھ کے عوام کو صرف پڑھانی کہن سے دیتی. اساں کی بات مفتی تے کو آخ جو دیتے تے کو کہیں جرت دیتی ہے پوچھ کتھا ہے حوالہ تو بینا بے ادب ہے گستاخ ہے میرے کو حوالہ پوچھ نہیں. میں مفتی ہاں میں عالم ہاں میں محدث ہاں میرے کو تو حوالہ پوچھ سکتا نہیں. اساں انہوں نے میں منہ بند کیتی رہ گئے ہیں تے این حد تک اساں آ گئے ہیں. سونے نبی علیہ السلام نے فرمائے کہ یحرفو بلکہ قرآن نے جیسا یحرفون الکلم عن مواضعہ تورات اللہ دی کلام کو تبدیل کر دیندے ہیں وہ لوگ. پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا دیکھو تورات دے اندر بھی اوہو مسئلہ ہے جرا میرے قرآن دے اندر مسئلہ ہے. کیا مطلب کہ تورات اللہ دی نازل کی تو ہی کتاب ان دے اندر بھی اوہو دین جرا قرآن دے اندر دین. پیارے نبی نے فرمائے پہلے لوگیں جرن ایک تحریف و تبدیل کی تھی امیر واسطے قانون الگ غریب واسطے قانون الگ. اللہ پاک دی ناراضگی انہوں دوتے آئی اللہ دا قہر ترٹا انہوں دوتے اللہ پاک نے انہیں شکلاں سورے والیاں بنا دیتا باندرے والیاں بنا دیتا. تساں میرے کو بھی یہ تقاضا کریں دے کہ امیر دا قانون الگ ہوئے غریب دا الگ ہوئے قریشی دا الگ ہوئے ہاشمی دا الگ ہوئے بنو تیم دا الگ ہوئے بنو عدی دا الگ ہوئے. تساں میرے کو یہ تقاضا کریں دے خبردار اے نہ تھی سکسی اے تا فاطمہ بنو مخزوم قبیلے دیے لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا اگر میں محمد کریم دی بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی فاطمہ قریشی خاندان دی میری لخت جگر میری نور نظر میرا جگر گوشہ اگر چوری کرے ہاں تو مہیدہ ہاتھ بھی کٹ دے وہاں ہاتھ کٹیا ویسی دا. بنو مخزوم دی فاطمہ دا ہاتھ کٹ دیتا گیا رضی اللہ تعالی عنہ. لیکن وہ عورت دی ایمان کو عظمت کو سلام ہاتھ کٹواون دے بعد ولا بھی حضرت عائشہ دی ہے جو جیندی رہ گئی ہے جتنا عرصہ لنگ ہندی ہے میرے کولوں سیدہ عائشہ کو دی ہے جو اے میرا مسئلہ ہے پوچھ دے نبی پاک جی میں آخر میں والا اویں عمل کرے سام. اے ہے ایمان.
اج تھوڑی جی تکلیف آپ ہوئے امام وقت کو امیر وقت کو اپنے وڈے محسن کو لوگ باغی تھے ونن مخالف تھے ونن عورت آکھے جائے میرا ہاتھ کٹے اج دے بعد انہاں دین ہی چنگا کہنی میں دین چ نہیں راندی نا انہاں کہ مرد دم تک آکھیا منے سا تو ہوندا جس پیغمبر نے میرا ہاتھ کٹے میرے الفاظ ہیں مسئلہ پوچھن جو یہ کیا مطلب اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے مسئلہ پوچھ دے میں عمل اوے کرے ساں جی میں میرے ہاتھ کٹن والے پیغمبر میرے پیارے نبی فرمیسن میں اوے عمل کرے ساں میں اپنی مرضی نال نہیں چلنا اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفت عین اے اللہ جھمکن دی دیر دے برابر بھی اپنی مرضی نہ کرن دے اللہ اکھ جھمکن دی دیر بھی مرضی چلے تو اللہ تیری کرے تیری مرضی چلے یا ایوہ الانسان اے انسان ما غرک بربک الکریم تے کو کہیں دھوکھا دیتے رب کریم دے بارے عزت والے رب دے بارے کہ غفور الرحیم ہے میں قرآن ہی نہ پڑھ ساں سچ ہی نہ آلے ساں حلال ہی نہ کھا ساں گناہ در گناہ ہی کرے ساں غفور الرحیم ہے آپ معاف کر دے سی ما غرک بربک الکریم تے کو کہیں دھوکھا دیتے الذی خلقک فسواک ہوندی نافرمانی کریں دی جائیں تے کو پیدا کیتے فسواک تے کو جوڑ جوڑ کے ٹھہے سی بڑھے سی خوبصورت بنے سی وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ کل کائنات تو زیادہ سونا بنے سی چاندر تو زیادہ سونا انسان سورج تو زیادہ سونا انسان ساری کائنات تو زیادہ خوبصورت انسان لیکن اپنے گندے عملے نال ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ السَّافِلِينَ اپنے گناہ دی وجہ تو ذلیل اور خائب و خاسر بننا چاہتے نہ میرے پیارے بھائی اللہ پاک غفور الرحیم برحق کے اللہ پاک دے قانون بھی برحقن اللہ وعدے خلاف بھی کہنی اللہ پاک دی فرما برداری کرے سے اللہ دی اطاعت کرے سے بلا بشری تقاضے نال کوئی غلطی تھی ویندی ہے تا غفور الرحیم دی رحمت تے امید رکھ معاف کر دے سی ایمان دو چیزیں دے درمیان ہونا چاہیے ہے کہ امید ہونی چاہیے کہ اللہ رحمت کرن والا ہے معاف کرے سی ڈر ہونا چاہیے ہے جو ہو سکتے رحم نہ کرے معاف نہ کرے ناراض تھی پیا تو میں حساب دیون دے قابل نہیں خوف ہی ہونا چاہیے ہے امید بھی ہونی چاہیے درمیان دے اندر بندے دا ایمان ہوئے محض ڈر کے جو ہون بخشیندہ تو اوے نہیں گناہ تے گناہ اے بھی زیادتی ہے محض امیدہ رکھ کے گناہ تے گناہ اے بھی زیادتی ہے خلاف شرع ہے فاتقوا اللہ مستطعتم اتنا اللہ کو ڈر جتنا طاقت ہے جری کمی کوتاہی ہے والغفور الرحیم دی رحمت تے امید رکھ اون دے غفور ہون تے امید رکھ محض گناہ کرنا ہی نیت نال جو آپ بخشے سی اے بالکل خلاف شرع ہے ایک نقطہ سمجھاون دی کوشش کی تھی سیدہ فاطمہ بنو مخزوم قبیلے دی انہاں واقعہ پیش کر کے اللہ پاک تو دعائے اللہ پاک سا کو صحیح عقید اور عمل نصیب فرماوے اور اللہ پاک سا گناہیں تو بچاوے نیکی دی توفیق نصیب فرماوے وما علیہ الا البلاغ المبین